زمانہ خدا کاش مجھ کو دکھائے ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی آل محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما درود پڑھ دے محمد کی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حضرت ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم مل کر بہتر انداز میں حضرت کی ذات پر درود پڑھ دے محمد اور کی صلی علی محمد. ایک مرتبہ اپنی مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا دو گروہ ہیں. ایک گروہ اللہ کی عبادت بجا لا رہا ہے، راز و نیاز کر رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی حالت قیام میں ہے. اور ایک گروہ علمی مذاکرہ، اہم کسی دینی موضوع پر آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں. شفاعت کہتے کسے؟ شفاعت نصیب کس نے کنہیں ہوتی ہے؟ برزخ، السلام علیکم، برزخ کا جو ہے وہ کیا ہے زمانہ، کیسا زمانہ ہوگا؟ برزخ اور عالم حشر میں فرق کیا ہے؟ بہرحال مختلف جو ہے وہ کیا ہے، قضاء و قدر کسے کہتے ہیں. بہرحال بیٹھ کر علمی ڈسکشن کر رہے ہیں. آج ملک خدا داد پاکستان میں بعض مساجد یرغمال ہیں. یرغمال سمجھتے ہیں میرے بھائی؟ کن کے ہاتھوں؟ انجمن کے ہاتھوں، ٹرسٹ کے ہاتھوں. کیوں یرغمال ہے؟ وہ کہتے ہیں اتنے بجے جو ہے وہ کیا ہے نماز شروع ہوگی. میں اس مرتبہ لاہور میں مختلف جگہوں پر نماز پڑھنے کا موقع ملا. اس اعتبار سے خوشی ہوئی کہ ظہر کی نماز کا جو اول وقت ہے ہمارے یہاں اکثر مساجد میں اس میں نماز شروع نہیں ہوتی. ایک خاص پہلے سے اپوائنٹڈ ٹائم ہے کہ اس پر شروع ہوگی. میرے خیال آپ کے یہاں کیا سلسلہ ہے؟ ہاں
مثلا ہمارے یہاں 1 بجے شروع ہوتی، 12 بجے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، 12:15 بجے ٹائم ہو رہا ہے، نماز 1 بجے شروع ہوتی، آپ کو 15 منٹ میں نماز ختم کر دینی. نماز سے پہلے کوئی آپ ذکر نہیں پڑھ سکتے، نماز کے بعد بھی جو ہے وہ یہ یعنی عجیب و غریب سلسلہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ نظم دینے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا، اس کا میں انکاری نہیں ہوں کہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے، لیکن یہ کہ اگر ایک آ کر ایک ایسا کام کر رہا ہے کہ جو دین کے ساتھ سازگاری رکھتا ہے تو اس کو اجازت دینی چاہیے. بہرحال حضرت مسجد نبوی میں یہ 2 گروہ موجود ہیں، ایک عبادت کر رہا ہے اور ایک جو ہے وہ کیا ہے جی بحث و مباحثہ علمی ڈسکشن کر رہا ہے. خوب حضرت نے فرمایا دونوں ہی اچھے کام بجا لا رہے ہیں، لیکن حضرت نے کس گروہ کے ساتھ بیٹھنا پسند فرمایا؟ ہاں وہ جو علمی گفتگو کر رہے تھے، اس لیے کہ علمی گفتگو کیا کرتی ہے، آپ کی عبادت کی کوالٹی کو بہتر بنا دیتی ہے. علمی گفتگو کیا کرتی ہے، آپ کی عبادت کی کوانٹٹی اور کوالٹی کو بہتر بنا دیتی ہے. جتنا انسان کی زندگی میں علم بڑھتا چلا جائے گا، معرفت بڑھتی چلی جائے گی، بصیرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ہماری عبادتیں بھی اچھی ہوتی چلی جائیں گی، ہماری دنیا اور آخرت میں بہتری آتی چلی جائے گی. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم. اتنا بڑا عالم کہ جو درجہ اجتہاد پر فائز ہے، واقعات کی کتابیں لکھ رہے ہیں. اگر کوئی انسان کتاب خوانی کے سلسلے میں قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ کتاب سے آپ کے شغف میں اضافہ ہو جائے، وہ جس بھائی نے یہ کتابیں دی تھی کہا مولانا آج اس کو تقسیم کر دیں، اور میں کیسے تقسیم کر دوں؟ بہرحال ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ ابتدا میں آئے تھے، شروع میں آئے تھے، بالکل ابتدا میں آئے تھے، وہ جاتے جاتے ایک کتاب لے جائیے گا. یہ ان کے لیے ہدیہ ہے کہ آپ اول وقت آئے تھے. اور کل بھی جو ہے وہ ایک مومن نے کتاب کا ہدیہ دیا ہے، جو افراد ابتدا میں آئیں گے ان کے لیے وہ ہدیہ ہے. بہرحال سارے افراد تک تو نہیں پہنچ پائے گا. پچھلی مرتبہ کہیں جہاں پڑھنے کا موقع ملا تھا وہاں پر میں نے کہا کہ آپ 1/4 کتاب پڑھ لیں، یہ کتاب کا ہدیہ ہے. بہرحال واقعات کی کتاب بہت ہی جو ہے وہ اچھا راستہ ہے کتاب خوانی کی جانب قدم آگے بڑھانے کا. شہید مطہری جیسا جلیل القدر عالم دین کتاب لکھتا ہے سچی کہانیاں. دو جو ہے وہ کیا ہے جلدوں میں یہ ہمارے پاس کتاب چھپی ہوئی ہے. اس کی پہلی جلد کا یہ جو ہے وہ کیا ہے ابتدائی کوئی واقعہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. چھوٹا سا واقعہ گھر میں پیش کریں، تمام احباب مل کے کہیں کہ یہ واقعہ کیا پیغام دے رہا ہے، اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے. آہستہ آہستہ گھر والوں کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. گھر سوسائٹی بناتے ہیں، مولا واقعہ کے ظہور میں تعجیل ہوگی انشاءاللہ. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شاید سخت ترین دور تمام ائمہ علیہم السلام کی زندگی میں، شاید سخت ترین دور میرے چوتھے امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ کا دور ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. چونکہ آغاز امامت روز عاشوراء ہے، جب باپ کے گلے پر کند خنجر چلا، اس موقع پر میرے مولا کی امامت کا آغاز ہوا. اور ودن 2-3 ایئرز عزیزوں، یزید علیہ اللعنہ کی حکومت 3 یا 4 سال باقی رہی. 60 ہجری قمری میں یہ لعین آیا ہے، 64 ہجری قمری میں جو ہے وہ واصل جہنم ہو گیا. ان 3 یا 4 سالوں میں آغاز ہے عزیزوں واقعہ کربلا. یعنی اس کے منحوس جسے کہہ سکتے ہیں کارناموں میں سے پہلے کارنامے کا نام ہے نواسے رسول کا اور آپ کے پاک و پاکیزہ اصحاب اور اعزہ کا بے دردی سے جو ہے وہ کیا ہے قتل کیا جانا. دوسرے اس کے جسے کہہ سکتے ہیں پلید اور نجس کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے واقعہ ہرہ. واقعہ ہرہ یعنی مدینہ کی تاراجی. کس قدر جو ہے وہ کیا ہے مسلمانوں کو 3 دن تک جو ہے وہ کیا ہے ہر قسم کے حرام کام کو حلال کر دیا گیا تھا. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے. اس کے نحس اور منحوس ترین کاموں میں سے تیسرا کام ہے سرزمین مکہ، بیت اللہ الحرام اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی. وہ جملے عزیزوں شام کی مجلس میں بھی عرض کر رہا تھا، وہ جملے جو ہمیں حضرت کے اس دنیا سے جانے کے بعد ملتے ہیں کہ لوگ دین پر جو ہے وہ چلنے والے بہت ہی ان کی تعداد کم رہ گئی. ارتد الناس یہ تعبیر ہے، صحیح ہے نا. علماء جا کر کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک تعداد یعنی کفر کے مرحلے پر پہنچ گئی. نہیں، کفر کے مرحلے پر نہیں پہنچی، لیکن جو دین کے تقاضے تھے اس کو پورا نہیں کیا. ارتد الناس بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد لوگ جو ہے وہ کیا ہے دین سے دور ہو گئے. قلیل تعداد تھی جنہوں نے میرے مولا کی ہمراہی کی. عزیزو یہی تعبیر دقیقاً میرے چوتھے امام کے زمانہ امامت میں ملتی ہے کہ ارتد الناس الا ثلاثہ. سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ کیا ہے
صراط مستقیم کو چھوڑ بیٹھے، ایک قلیل تعداد جو ہے وہ کیا ہے میرے مولا کے ہمراہ رہی۔ ابو خالد کابلی کا نام ہے، اسی طرح سے یحییٰ ابن ام طویل کا نام ہے، اسی طرح سے بعض میرے مولا کے جلیل القدر اصحاب کا نام ہے کہ یہ باقی رہے، پھر آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ کیا ہے صراط مستقیم کی طرف آتے چلے گئے۔ اتنا سخت اور کٹھن زمانے میں جب امام تک یہ خبر پہنچی کہ کسی کہنے والے نے کہا، حسن بصری اس زمانے کا جو ہے وہ کیا ہے بہرحال اپنے جو ہے وہ آگے نام جو ہے وہ عالم اپنے آپ کو کہلاتا تھا، لیکن امام کا جو ہے وہ صحیح معنی میں اس طرح سے پیروکار نہیں تھا۔ جب امام تک خبر پہنچی کہ وہ کہنے لگا کہ اس سخت زمانے میں تعجب ہے نجات پانے والے پر، تو اس موقع پر میرے چوتھے امام، امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اتنے سخت زمانے کے باوجود بھی امام فرماتے ہیں تعجب جو ہے وہ نجات پانے والے پر نہیں ہے، تعجب اس انسان پر ہے کہ اللہ کی اتنی رحمت وسیع ہو اور وہ پھر بھی جو ہے وہ کیا ہے ہلاکت کے مرحلے پر فائز ہو جائے، ہلاکت جو ہے وہ کیا ہے گمراہ ہو جائے اور ضائع ہو جائے۔ عزیزو توجہ کیجیے، اتنا سخت زمانہ ہے، اس کے باوجود بھی امام علی مقام فرما رہے ہیں کہ ہدایت کے راستے پر چلنا، بولیے ہاں زیادہ آسان ہے، ہلاک ہونا زیادہ مشکل ہے۔ اللہ کی اتنی ہدایت کے دروازے میرے اور آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں کہ جس میں سے ایک عظیم ترین دروازے کا نام ہے فرش عزا، سید الشہداء کا ذکر۔ یہ جو آپ اتنا سختیوں کے بعد، ٹھیک ہے آج اتوار کا دن تھا، میرا خیال ہے بسا اوقات اتوار کا دن زیادہ مشکل ہوتا ہے جو ہے وہ مومن کے لیے مجلس میں جانا۔ عام دنوں میں پھر بھی ایک روٹین لائف میں اس کی کیفیت ہے کہ 8 گھنٹے جو ہے وہ کام پر جاتا ہے، مجلس میں بھی پہنچ جاتا ہے، اتوار کے دن تھوڑا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مومنین جو ہے وہ اپنے لیے افتخار سمجھتے، نہیں معلوم آپ میں سے افراد کہاں سے بسا اوقات پیدل چلتے ہوئے اور جو ہے وہ کیا ہے سختیاں اٹھاتے ہوئے، گرمیوں کو جھیلتے ہوئے انسان فرش عزا پر آتا ہے۔ خدا کا شکر بھی بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہماری قوم اور ملت کو اتنا بڑا افتخار عطا کیا ہے۔ ایک عاجزی سے آپ کی خدمت میں درخواست عزیزوں، خالی ہاتھ یہاں سے کوئی بھی نہیں جاتا ہے، خدا را جو میکسیمم بینیفٹ اس فرش عزا کا ہے اس کو لیتے ہوئے چلیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں ابھی تک سورہ فتح کی کتنی آیتیں پڑھ دی جی؟ ارادہ کیا تھا کہ 16 تک پہنچاؤں گا، میرے بھائی 9 آیتیں پڑھی ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا اختلاف بتا رہا ہے، اور آپ میں سے کوئی بھی ابھی تک کسی ایک آدمی نے بھی سورہ فتح سے متعلق ایک سوال بھی نہیں کیا، صحیح ہے نا؟ آپ بتائیے ہمارے گورنمنٹ کی جو اسکولیں ہیں وہاں پر ٹیچر کی جاب میں ایک جاہل آدمی لگ جائے، کوئی ٹینشن ہے؟ ٹینشن ہے میرے بھائی؟ کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ شاگردوں کو، نہ جو ہے وہ کیا ہے آنے والوں کو بہت زیادہ۔ ایک دوست ہیں وہ بیچارے ابھی تک پرائیویٹ جو ہے وہ کیا ہے تعلیمی اداروں میں درس دیتے تھے، اب بہرحال کسی مجبوری کی بنا پر انہوں نے گورنمنٹ کی نوکری لے لی۔ کہا عجیب طریقے سے پریشان ہوں، نہ شاگرد آنے کو تیار ہے اور جو ہے وہ کیا ہے نہ پرنسپل کو کوئی ہوش ہے، ہر ایک کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ کیا ہے اس کی سیلری گر رہی ہے، تو پھر ٹینشن کیا ہے؟ امیر باپ کا بیٹا کہتا ہے کہ بھائی لوگ پڑھتے ہیں کمانے کے لیے، ہم تو پہلے سے ہی کما کے بیٹھے ہیں، تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس معاشرے میں پڑھائی کا ہدف پیسہ ہو جائے، یہ بڑے اس معاشرے کی زبوحالی کی علامت ہے۔ لیکن بہرحال اگر پرائیویٹ ادارہ ہے، وہ لوگوں سے جو ہے وہ کیا ہے لاکھوں میں جو ہے وہ کیا ہے پیسے لے رہا ہوتا ہے، ٹیچر کو بھی محنت کر کے آنا ہوتا ہے۔ بتائیے ہمارے اس وقت جو ہے وہ ہمارے ممبر کا کیا حال ہے اس وقت، آپ مجھے بتائیے۔ ہاں جی میرے بھائی، آپ لوگ کچھ بھی نہیں پوچھتے میں صحیح پڑھوں غلط پڑھوں، جی میرے بھائی۔ بہرحال ممبر کے تقدس کی بحالی کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ لوگ محنت کریں، اپنے طور پر کوشش کریں۔ کہ بارہا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، میاں بیوی بچے، آج اگر موقع ملا تو انشاءاللہ آیت نمبر 17 تک جو ہے وہ بہرحال پہنچنا ضروری ہے۔ 29 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ آپ ان کو ایک مرتبہ ہمیں پڑھا دیں۔ بہرحال اب قرآن چونکہ آپ کے سامنے نہیں ہوتا ہے، عبارت کو میرے ساتھ میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے، جو کل 2 آیتیں پڑھی تھی انشاءاللہ اس کو میرے ساتھ تلاوت کر لیں۔ قرآن نور ہے، گھر کو منور کرتا ہے، معاشرے کو منور کرتا ہے، تعلیمات اہل بیت نور ہے۔ انشاءاللہ کہ پروردگار متعال ہم سب کو منور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں، محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کل کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ انا ارسلناک، پڑھے میرے ساتھ عزیزوں، انا ارسلناک، بڑی مہربانی، شکریہ جناب، شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ
وسبحوہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے میرے ایک بھائی نے سوچا کہ جب پڑھنا ہے مولانا کے ساتھ تو کیا ہی اچھا ہے کہ قرآن کریم اپنے سامنے بھی ہو. تو اس حضرت موبائل کے جہاں اتنے بیہودہ استفادے، ایک اچھا استفادہ یہ ہے. میں آیت نمبر 10 سے جو ہے وہ بہرحال اب پڑھ نہیں رہا ہوں، میں خلاصہ آیت نمبر 10 سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اللہم صل علی. صلح حدیبیہ کے موقع پر قبل اس کے کہ صلح لکھی جائے، مختلف سفراء کا جو ہے وہ کیا ہے تبادلہ ہوا ہے. یہاں سے کوئی سفیر گیا ہے وہاں پر بات کرنے کے لیے، مشرکین مکہ میں سے جو ہے وہ کوئی آیا ہے حضرت سے جو ہے وہ بات کرنے کے لیے. ایک موقع پر انتخاب کیا گیا جناب عثمان ابن عفان کا، جو بعد میں خلیفہ ثالث قرار پائے، اس وجہ سے کہ ابو سفیان اور بنی امیہ سے ان کے رشتہ داری ہے. کہا کہ جو ہے وہ کیا رشتہ دار کی زبان کو بہتر طور پر سمجھے گا، ان کو بھیجا گیا. خوب ان کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، اور ہوا یہ کہ مشرکین مکہ نے ان کو تھوڑا روک لیا. جیسے ہی انہوں نے روکا، ایک احتمال یہ تھا کہ مار دیے جائیں گے. لہٰذا اس موقع پر حضرت نے ایک درخت کے زیر سایہ اپنے اصحاب سے بیعت لی. اس بیعت کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ بیعت رضوان. جو درخت کے زیر سایہ لی گئی، فرمایا سورہ مبارکہ فتح کے پڑھنے والے کو پروردگار متعال ان اصحاب کا ثواب عطا کرے گا جنہوں نے اس درخت کے زیر سایہ حضرت کے ہاتھوں پر بیعت کی. ٹھیک ہے کہ اس کی تفصیل کل آئے گی. آیت نمبر 18، آیت نمبر 19، آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 میں 4 آیتوں میں اس بیعت کرنے والوں کو اللہ نے جو 4 ہدایہ عطا کی ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ کل آ جائے گا. یہاں پر خداوند متعال اس بیعت کی اہمیت کو بیان فرما رہا ہے. جو لوگ اے حبیب آپ کے ہاتھوں بیعت کرتے ہیں، در واقع وہ خدا کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. ہاتھ کا لفظ میں نے استعمال کر دیا، انما یبایعون اللہ. ویسے اگر ہاتھ استعمال بھی ہو تو ید اللہ سے مطلب جو ہے وہ کیا قدرت خدا ہوتا ہے. انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے. یہ چھوٹی بیعت نہیں ہے، چھوٹا مقام اور مرتبہ نہیں ہے عزیزوں. یہی سبب ہے سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا میدان جنگ بہت ہی زیادہ سینسٹیو میدان ہے. آنے سے پہلے سوچ لے، آنے کے بعد تیرے قدم نہیں ڈگمگانے چاہیے. اسی طرح سے بیعت کا مقام بھی بہت زیادہ اہمیت کا مقام ہے. واضح طور پر کہا بیعت کرنے کے بعد توڑو گے تمہارے اپنے ضرر میں ہے، اور جو شخص اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ اسے اجر عظیم عطا کرے گا. یہاں پر تلاوت کے اعتبار سے، قراءت کے اعتبار سے ایک جو ہے وہ کیا ہے استثنائی امر ہے. معمولاً پڑھا جاتا ہے علیہ اور پھر اس کے آگے کی عبارت ہوتی ہے، جیسے قرآن میں ہے علیہ الحق. لیکن یہاں پر ایک خصوصی جو ہے وہ کیا ہے قراءت ہے کہ جس کے مطابق جو ہے وہ ادھر پڑھا جاتا ہے علیہ اللہ. تو اس کا بھی جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز خیال رکھیے گا. ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا اللہ اسے اجر عظیم عطا کرے گا. معاشرہ چونکہ ہمارا علمی اعتبار سے اسٹرانگ نہیں ہے، ایک بحث ہمارے یہاں ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے انقلاب اسلامی کے زیر سایہ دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ کیا ہے ایران میں موجود مومنین نے آیت اللہ العظمیٰ سید مجتبیٰ خامنہئی کے ہاتھوں پر بیعت کی. سنا آپ نے، دیکھا جناب؟ ہاں، ہمارے معاشرے میں کیا ہوا؟ سوشل میڈیا نے کیا شور مچایا بتائیے جی؟ نہیں ہے؟ ہاں ذہن میں ہے تو بولیں، کیا ہے بولیں. اللہ چلے ممکن ہے یہ ایک اشکال ہے، لیکن یہ بھی اتنا کہ بھائی یہ تو جو ہے وہ وراثتی سسٹم کر رہے ہیں اور باپ کے بعد بیٹا آ گیا نا. میں بیعت کے حوالے سے ایک اشکال ہمارے معاشرے میں اٹھا تھا. غیر معصوم کی بیعت کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ ہاں، چونکہ آپ لوگ الحمدللہ ہولی بک کو کم پڑھتے ہیں، فیس بک کو زیادہ دیکھتے ہیں جی میرے بھائی. لوگ اس وقت دین جو ہے وہ کیا ہے، کون ہے اس وقت یہ دین کے جو ہے وہ لوگ جن سے دین لے رہے ہیں میرے بھائی؟ ہاں پتہ نہیں غامدی صاحب سے اور انجینئر صاحب سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول و آل رسول ہو جو ہے وہ کیا ہے معمولاً لوگ بہرحال پسند کرتے ہیں اس طرح سے وقت، اگر یعنی جو لوگ اچھا ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں اس طرح کے جو ہے وہ کیا ہے پروگرام زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور بہرحال ایک مرحلے میں شاید دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے مرحلے میں جب انسان دین سیکھنا چاہتا ہے اگر اسے جو ہے وہ کیا ہے سوشل میڈیا سے سیکھے گا اسی طرح سے، جب یہاں کی ہوا چلے گی یہاں گر جائے گا، یہاں کی ہوا چلے گی یہاں گر جائے گا. بھیجا کوفہ کے میدان میں، کوفہ کے شہر میں کسے میرے مولا نے؟ مسلم ابن عقیل کو. اور کیا کہا کہ اگر تم لوگوں نے اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی تو حسین ابن علی جو ہے وہ آئے گا. اور مسلم ابن عقیل غیر معصوم ہے یا غیر معصوم نہیں ہے؟ تو کیسے ان کی بیعت ہو رہی ہے؟ جواب
امام کے کہنے کی، ویسے غیر معصوم کی بیعت نہیں ہو سکتی، ہماری جان اللہ کی ہے، ہماری جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں، ایک ایک شے اللہ کی امانت ہے، ہم غیر معصوم کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کر سکتے، مگر امام معصوم اگر فرمائے تو پھر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ہاتھوں پر بیعت کریں. جس طرح سے اس زمانے میں امام معصوم نے کہا مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں بیعت کرو، آج امام معصوم کہتا ہے ہماری غیر موجودگی میں تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہارا سب کچھ نائب امام کے کنٹرول میں دیا گیا. درست ہے وہ غیر معصوم ہے، اگر کہیں غلطی ہو رہی ہوگی، کوتاہی ہو رہی ہوگی، ہم حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے اس کے ہاتھوں پر بیعت کر. اس کے ہاتھوں پر بیعت کرنا ایسا ہے کہ تو نے زہرا کے لال اور فرزند امام حسین اور وارث سید الشہداء اور صاحب العصر والزمان کے ہاتھوں پر بیعت کی. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لیں، جتنا آپ کو گرمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اس کی میں آپ سے جو ہے وہ پیشگی معذرت خواہی کرتا ہوں. انشاءاللہ ہمارے بانی کو میں باہر کہتا رہتا ہوں یہاں پر بھی ایک عدد پنکھا ہونا چاہیے. بہرحال اس طرح سے ہو کہ پنکھے کی ہوا جو ہے وہ ہمارے تمام جو ہے وہ سامعین تک جو ہے وہ پہنچ جائے، تاکہ بہتر انداز میں ہم اس سلسلے کو برپا کر سکیں. مل کر درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی آیت نمبر 11 سے دیکھیں عزیزو. اس سے زیادہ میں رک نہیں سکتا، آپ کے چہرے بھی اجازت نہیں دیتے مجھے، اور بہرحال جو ہے وہ زمانہ بھی جو ہے وہ کیا اس سے زیادہ اجازت نہیں دیتا. کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر نہیں آئے. قرآن کریم نے ان کے لیے ورڈ استعمال کیا مخلفون. کیا کہا انہیں؟ مخلفون، یعنی جانے والے جاتے گئے، ان کو پیچھے چھوڑ کے چلے گئے چونکہ یہ سستی دکھا رہے تھے. مخلفون آگے بڑھے. اچھا قرآن نے ان کو کہا ہے مخلفون من الاعراب. اعراب بادیہ نشین، ہاں مضافات میں رہنے والے مدینہ کے. کہ یہاں پر بعض علماء بڑا خوبصورت نقطہ کہتے ہیں، فرمایا اسلامی اعتبار سے معیار اور ہے، غیر اسلامی اعتبار سے جو شہر میں رہتا ہے وہ شہر ہے، وہ سویلائزڈ ہے. وہ جو بیچارے شہر کے باہر صحراؤں میں رہتے ہیں اور جو ہے وہ کیا ہے گاؤں میں رہتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی، ان کے پاس پڑھے لکھے ہوئے نہیں ہوتے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے. ہاں ان پڑھ یا جو ہے وہ گاؤں والے یا بادیہ نشین، ٹھیک ہے، صحرا نشین. لیکن خانہ بدوش مثلا، ہاں وہ شاید ان کی ایک کیٹیگری ہے کہ جو مسلسل جو ہے وہ کیا ہے کمانے کے لیے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ کیا ہے سفر کرتے رہتے ہیں. خوب یہاں پر قرآن ان کو کہہ رہا ہے مخلفون من الاعراب. بعض علماء کرام اس سلسلے میں فرماتے ہیں اسلامی اعتبار سے ان سویلائزڈ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع نہ ہو، چاہے وہ شہر میں ہی کیوں نہ رہتا ہو. اور اگر مطیع و فرما بردار ہے تو اس سے بہتر متمدن اور سویلائزڈ انسان کوئی نہیں. بہرحال یہ لوگ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ. اب اللہ کے رسول پلٹ کر آ رہے ہیں، اب یہ لوگ اپنا ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں. یا رسول اللہ اگر بیوی بچوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی تو ہم بھی آتے. جی میرے بھائی، آج زمانے کے امام آ جائیں اور ہم سے کہیں کہ آؤ میرے ساتھ، ہاں، اور بعد میں انسان ایکسکیوز میں یہ ذکر کرے آپ لوگوں نے خود ہی کہا ہے بیوی بچوں کے لیے کمانا واجب ہے، ہاں ان کی تربیت دیکھنی ہے، لہٰذا کہنے لگے شغلتنا اموالنا و اہلونا. یا رسول اللہ ہمارے مال نے اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر دیا تھا، ہم آپ کی خدمت میں ایکسکیوز لے کر آئے، آپ معاف کر دیں، آپ بڑے دل کے ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ رحمان و رحیم پروردگار کے اس دنیا میں نمائندے ہیں. فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے استغفار کر دیں. جب آپ خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں گے اللہ بھی معاف کر دے گا. قرآن میں واضح طور پر ہے یہ، اے حبیب جب تمہاری بارگاہ میں آئیں اور تم جو ہے وہ ان کے معافی کا تقاضا کرو تو یہ اللہ کو جو ہے وہ کیا ہے تواب الرحیم پائیں گے. بہرحال اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی آ کے کہنے لگے آپ ہمارے لیے معافی طلب کر لیں. اس ارشاد رب العزت ہے یہ اپنی زبان پر وہ کچھ لا رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یہ جھوٹا ایکسکیوز لے کر آ رہے ہیں. اے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو کائنات میں کون ایسا ہے جس کی بادشاہت ایسی ہو کہ وہ اللہ کے فائدے اور اللہ کے ضرر کو روک سکے؟ جب ساری قدرتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو کیوں اللہ سے منہ موڑتے ہو؟ جانتا ہے اللہ بخوبی کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بخوبی ہم جانتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. پھر اس مسئلے کو آیت نمبر 12 میں پروردگار متعال اس طرح سے بیان کر رہا ہے. بیوی بچوں کو تو تم ظاہر میں بطور ایکسکیوز پیش کر رہے ہو،
تمہارا گمان یہ تھا کہ زمانے کے جیسے کہہ سکتے ہیں سپر پاور کے مقابلے میں وہ جو مسلسل حملہ کرنے آ رہا ہے، یہ جو ہے وہ کیا ہے اسی شہد کے چھتے کے پاس جو ہے وہ خود جا رہے ہیں، ایک ساتھ جو ہے وہ کیا ہے ان پر حملہ ہو جائے گا. تمہارا گمان یہ تھا کہ رسول اور مومنین تو پلٹ کر واپس ہی نہیں آنے والے، یہ سب کے سب مار دیے جائیں گے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور شیطان نے بھی اس مسئلے کو بہت زیادہ بدتر جو ہے وہ تمہارے سامنے پیش کیا تھا. آج اللہ نے انقلاب اسلامی کو فتح عطا کی ہے. اگر جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے رزلٹ یہ نہیں ہوتا تو بہت سارے مومنین ہی یہ کہتے ہوئے نظر آتے. ہاں میرے بھائی، کس نے کہا تھا شہد کے جو ہے وہ چھتے پر ہاتھ ڈالنے کو؟ کس نے کہا تھا بھائی؟ کیوں سپر پاور سے جو ہے وہ کیا جھگڑا مولتے ہو؟ اب مولو گے تو پریشان بھی ہو. تو دل میں کچھ، زباں پر کچھ. دیکھا رزلٹ بدل گیا. یا رسول اللہ بیوی بچوں میں لگے ہوئے. حقیقت میں ایسے نہیں ہے. فرمایا تمہارا گمان یہ تھا کہ انہوں نے واپس ہی نہیں آنا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ تم نے جو ہے وہ ہمراہی نہیں کی، تم نے گمان بد کیا کہ اللہ مدد نہیں کرے گا اس کے حبیب کی. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہلاک ہونے والی قوم میں سے ہو. سنو، اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم نے کافرین کے لیے دہکتی ہوئی آگ کو قرار دیا ہے. اور یہ بھی سن لو، آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہے، جس کی چاہتا ہے مغفرت فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. لیکن یاد رکھو، ہم جتنا بھی ڈرا لیں، اہم ترین ہدف ہماری ہدایت ہے. ہم عذاب میں پہلے مرحلے میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. انشاءاللہ کل کی آیتوں میں آئے گا کہ نبی کی جانب سے ایک بشارت یہ ہے، تم کھڑے رہے اپنے نبی کے ساتھ، تم نے نبی کے ساتھ استقامت دکھائی. اللہ کی جانب سے ایک تحفہ یہ ہے، 2 مہینے بعد فتح خیبر، اور وہاں سے عظیم مال غنیمت تمہیں نصیب ہونے والا ہے. انہوں نے بھی ادھر ادھر سے سن لیا تھا کہ بھائی اب جو جنگ ہے اس کے بعد اس میں خوب، جی ہم گجراتی میں بولتے ہیں اپنی زبان میں روکڑا ہے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں میرے بھائی سرائکی میں؟ پیسہ مال. یہ تو اردو ہے اور کوئی آپ کا خاص ورڈ نہیں ہے. ہاں میرے بھائی، خوب پیسہ ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ کیا ہے، آیت نمبر 15 میں آ کر کہنے لگے ہمیں بھی لے جاؤ بھائی، ہم بھی لڑنا چاہتے ہیں. وہ جو ابھی تک اس طرح سے بھاگ رہے تھے اب لڑنے کے لیے تیار ہے. ارشاد رب العزت ہے، حدیبیہ میں جو تھے وہ خیبر میں جائیں گے. جو جانتے بوجھتے جنہوں نے حدیبیہ سے منہ پھیرا ہے وہ خیبر نہیں جا سکتے ہیں. جبکہ ظاہری اعتبار سے خیبر عزیزوں ایک بڑا معرکہ تھا، اتنا آسان نہیں تھا قلعہ خیبر کو فتح کرنا. لیکن بہرحال اللہ نے بشارت دی تھی کہ ایک عظیم مال ظاہری اعتبار سے تم نے استقامت دکھائی ہے، اللہ تمہیں دنیا سے بھی محروم نہیں کرنے والا ہے. یہ آیت نمبر 15 کا خلاصہ ہے کہ آخر میں تڑپ کے کہنے لگے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو ہم سے حسد ہو رہا ہے، ہم چلیں گے تو تمہارا مال جو ہے وہ کم ہو جائے گا. قرآن واضح طور پہ کہتا ہے ہمیں حسد نہیں، ہم تو آئے ہیں تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے بنانے کے لیے. تمہاری سوچ میں بہت تنگ نظری پائی جاتی. ہاں اگر واقعاً تم توبہ کرنا چاہتے ہو، آیت نمبر 16، تو خیبر کے بعد ایک واقعہ ہونے والا ہے، بڑے جنگجوؤں کے ساتھ مقابلہ ہے کہ جس میں اشارہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کی جانب ہے. غزوہ حنین، مشرکین مکہ کے 2 قبیلے جب دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ جو ہے وہ کیا اب اگر ہم نے حملہ نہیں کیا تو جو ہے وہ کیا ہے ہم پنپ نہیں پائیں گے. لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے مسلمانوں پر حملہ کے لیے جو ہے وہ ٹھانی. ادھر سے مسلمان بھی آمادہ ہوئے اور غزوہ حنین کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. آیت نمبر 16 اسی کی جانب اشارہ کر رہا ہے. اگر تم معافی مانگنا چاہتے ہو، حدیبیہ کی غلطی کا ازالہ اور جبران کرنا چاہتے ہو، تو ہم نے غزوہ حنین تمہارے لیے قرار دیا ہے. سچے طریقے سے لڑو، مال کے چکر میں نہیں لڑو، اللہ کی خاطر لڑو. اگر تم لڑو گے تو اللہ تمہیں اجر حسن، بہترین اجر عطا کرے گا. اور یاد رکھو اگر منہ پھیر لو گے جیسے کہ تم نے حدیبیہ میں منہ پھیرا تھا، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ کے عظیم عذاب کا تم شکار ہو جاؤ گے. آیت 17 میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ لوگ جو کہ مثال کے طور پر نابینا تھے، وہ لوگ کے جو لنگڑے تھے، وہ لوگ کے جو مریض تھے، وہ تڑپ کے آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آیا ہمارا ایکسکیوز؟ کہا نہیں، تمہارا ایکسکیوز قبول ہے. تم نے جو ہے وہ کیا ہے واقعاً تم لڑنا چاہتے تھے، نابینا ہونے کی بنا پر، لنگڑے ہونے کی بنا پر، بیماری کی بنا پر نہیں آ سکے. پروردگار کا جو مطیع و فرما بردار ہے، خدا اسے اپنی بارگاہ سے مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے. جو جانتے بوجھتے اس سے منہ پھیرتا ہے پروردگار متعال کے دردناک عذاب کا شکار ہوتا ہے. انشاءاللہ کہ پروردگار متعال ہمیں قرآن کی آیتوں کو اچھے طریقے سے دیکھیں. میں بہت تیزی سے پڑھ دیا، عاجزی سے عرض عزیزوں، میاں بیوی بچے، خدا را ایک مرتبہ کر کے دیکھیے، گھر میں بیٹھیے
قرآن کریم کھولیے، عربی نہیں پڑھ سکتے فقط ترجمہ جو ہے وہ یہ 17 آیتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. تھوڑا سا حاشیے میں موجود مرحوم سید فرمان علی شاہ صاحب کا قرآن، مرحوم ذیشان ندر جوادی علی اللہ مقام ہو کا قرآن، اسی طرح سے مرحوم نجفی صاحب کے قرآن میں وہ جو حاشیے لگے ہوئے اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے. دیکھیے خدا کیا کچھ آپ کو عطا کرتا ہے، یعنی جو کچھ اس مجلس کا رزق ہے وہ کامل ہو جائے گا قرآن کریم پڑھنے سے، اور ہمارے گھروں میں بھی یہ ناچاکیاں، یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے. پروردگار ہمارے گھروں کو نورانیت کا اور انشاءاللہ انس و محبت و مودت کا مرکز قرار دے گا. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں. محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج یا ربط مصائب سے پہلے ہر روز آپ کی خدمت میں پیغام دے رہا ہوں. فرمایا اگر چاہتے ہو اپنے مال کی حفاظت، اب یہاں پر لوگوں کے کان بن جاتے ہیں فوراً روز اچھی طرح سے سنتے ہیں. فرمایا اگر چاہتے ہو تمہارا مال محفوظ رہے، اگر چاہتے ہو تمہارے گھر آباد رہیں، تو اپنے مال کو تلف ہونے سے، اپنے گھروں کو خراب ہونے سے اگر بچانا چاہتے ہو، میاں بیوی کے درمیان میں ناچاکیاں ختم ہو جائیں، اولاد ماں باپ کا احترام کرے، ماں باپ اولاد کی اچھی طرح سے تربیت کر سکے، فرمایا سہارا لو سورہ مبارک فتح کا، انا فتحنا لک فتحا مبینا حسنوا اموالکم و اولادکم. عزیزو فیملی لائف کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کربلا میں جب میرے مولا نے اپنے قلیل سے لشکر کو آمادہ کیا تو دائیں جانب کے لشکر پر کسے ہیڈ قرار دیا بتائیے؟ امام نے لشکر ایسے بنایا، ایک قلب لشکر تھا، ایک جو ہے وہ کیا ہے امام کے دائیں ہاتھ کی فوج بنائی تھی، وہی 72 یا 100 کی مقدار کے جو افراد تھے امام کے ساتھ، ایک بائیں جانب پر جو ہیڈ قرار دیا وہ تھے حضرت حبیب ابن مظاہر. بتائیے دائیں جانب پر کس کو ہیڈ قرار دیا؟ جناب زہیر ابن قین. زہیر ابن قین ان لوگوں میں سے عزیزوں جس نے شب عاشور جب اپنی وفا کا اعلان کیا تو فرمایا مولا ایک نہیں 1000 مرتبہ یہ جان آپ کی راہ میں قربان، تاکہ حسین اور حسین کے بچوں کو اللہ بچا لے، زہیر کا خون لے لے. زہیر ان لوگوں میں سے عزیزوں کہ راہ کربلا میں امام سے اپنی وفا کا اعلان کیا، آقا اگر اس دنیا میں موت نامی کوئی شے نہیں ہوتی اور مرنے کا فقط ایک راستہ ہوتا اور وہ راستہ ہوتا کربلا، تو زہیر کربلا کا انتخاب کرتا. خدا کی جانب سے پیغام ہوتا ہر ایک کو زندگی ہے، فقط موت کربلا سے میں کربلا. اتنا عظیم زہیر ابن قین کب سے امام کے ساتھ ملا ہے؟ ہاں بتائیے. اتنا عظیم، آیا یہ مدینہ سے امام کے ساتھ تھا، مکہ سے امام کے ساتھ تھا، یہ راہ کوفہ میں امام سے ملا ہے. ہمارے ایک دوست ہے ان سے میں مزاحاً کہتا ہوں ان کے ایک فرزند کا نام ہے حر، ایک فرزند کا نام ہے زہیر. تو میں مزاحاً ان سے کہتا ہوں یار کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو مدینہ سے امام کے ساتھ ہو. ہاں یہ سارے بچے تم نے لیٹ آورز میں امام کے ساتھ قرار دیے ہوئے، ہاں کہ انشاءاللہ آخری وقت پر جو ہے وہ امام سے آ ملے. یہ راستے میں حتی ملنا نہیں چاہتا تھا امام سے، کیسے مل گیا؟ امام نے پیغام پہنچا. ایک جگہ پر یہ حج کر کے واپس آ رہا تھا، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، امام نے کہا ملنا چاہتے ہیں. اس نے پس و پیش سے کام لیا. اس کی زوجہ نے کہا نواز رسول تجھے بلائے اور تو ملنے سے انکار کر دے. بس وہ اس کا جانا، امام نے معجزہ نہیں کیا، امام نے پیغام پہنچایا. لیکن اس کی زندگی کی بلندی میں آپ بتائیے زوجہ کا کردار جو کل آئے تھے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، تاکہ ہم مومن مردوں اور مومن خواتین کو جنت میں داخل کریں، تاکہ ہم منافق مردوں اور عورتوں کو، مشرک مردوں اور عورتوں کو جہنم کا عذاب چکھائیں. کہ وہاں پر سوال یہ ہوا کہ اللہ نے یہ لب و لہجہ کیوں اختیار کیا ہے؟ صلح حدیبیہ تو مردوں کے درمیان میں ہوئی ہے. ایک جواب یہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے جی، اور ہر ناکام اور جو ہے وہ کیا ہے نامراد انسان کے پیچھے بھی. یہ میرے بھائی بگاڑ میں بڑا بڑا کردار ہے مومنہ کا عزیزوں، اور اسی طرح سے مومنہ کے بننے اور سبرنے میں اور اسی طرح سے بگڑنے میں بھی جو ہے وہ کیا ہے عزیزوں. آج کے حد تک 2 پیغام. ایک کل کا پیغام بد اخلاقی چھوڑ دو. سعد ابن معاذ بد اخلاقی عزیزوں اپنے گھروں میں چھوڑ دو. ہمارے گھر میں مومنہ سے بچے سے ایک گلاس گر جائے، باپ کا کیا رویہ ہوتا ہے مجھے بتائیے؟ گلاس ٹوٹ گیا کیا رویہ ہوتا ہے؟ کیا کچھ اس کی زبان پر آ جاتا. دیکھتے نہیں ہو پیسہ جو ہے وہ کیا ہے میں حرام کا کما کے آتا ہوں، نہیں معلوم جو کچھ الگ. گلاس تو چلے، آج گلاس میں نہیں موبائل ٹوٹ گیا، موبائل کی اسکرین ٹوٹ جائے. مجھے بتائیے باپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟
نہ کرے عزیزو بد اخلاق. مولانا اتنی مشکل سے کما کر لایا تھا, خب تیرے ہاتھ سے بھی چھوٹ سکتا تھا. تو یہ جو ہے وہ کیا ہے, نازیبہ کلمات اپنی زبان پر جاری کر کے کیا حاصل کر لے, فقط اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا ہے, اور کیا ہے. میاں اپنی بھڑاس نکالتا ہے زوجہ پر, زوجہ بھڑاس نکالتی ہے بچوں پر, بڑا بچہ بھڑاس نکالتا ہے چھوٹے بچے پر, وہ جو آخری بیچارہ جو غریب چھوٹا ہے وہ صبر کرتا ہے کہ میں بھی بڑا ہوں تو کسی اور پہ بھڑاس نکالوں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ طے کر لیجئے گناہ نہیں کریں گے. بد اخلاقی گناہ ہے, فرمایا ایسا گناہ ہے کہ انسان جہنم سے نہیں نکل سکتا. ایک مرتبہ نکلے گا پھر دوبارہ داخل ہو جائے گا, پھر نکلے گا. بد اخلاقی انسان سے گناہ کرواتی ہے. امپلائی کے ساتھ بد اخلاقی چھوڑ دے, زوجہ کے ساتھ چھوڑ دے. سعد ابن معاذ قبیلہ اوس کے سردار ہیں. 2 گھاٹیوں پر عزیزو بیعت ہوئی. اللہ کے رسول کی سیرت کو جانیے. آپ کے چہرے بتا رہے تھے جب میں نے غزوہ حنین کا نام لیا, بہت زیادہ واقف نہیں ہے, جا کر دیکھیے, پڑھیے. مسلمانوں کی بھی کثرت تھی, اور ظاہر میں ابتدا میں مسلمان ہارنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی کثرت پہ بھروسہ کرنے لگے. خوب اسی طرح سے جب آغاز ہجرت ہے عزیزو, وہ کہاں سے ہوا؟ مدینہ سے. پہلے ایک ڈیلیگیشن آیا, اسے کہا جاتا ہے عقبہ اولا, یعنی انہوں نے گھاٹی پر آ کے اللہ کے رسول سے ملاقات کی. دوسرے سال پھر دوسرا ڈیلیگیشن آیا, اس نے گھاٹی, پہلے سال 12 افراد ہیں, دوسرے سال 72, 73, 75 افراد ہیں. فرماتے ہیں جناب سعد ابن معاذ ان لوگوں میں سے جو ان دونوں سالوں کے مابین, یعنی عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ کے مابین مسلمان ہونے والا. عقبہ اولا میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ہمیں اپنی جانب سے فرد دے دیں جو ہمارے یہاں مدینہ میں لوگوں کو اسلام سکھائے. اللہ کے رسول نے اپنے جوان صحابی جناب مصعب ابن عمیر کو بھیجا تھا. مصعب ابن عمیر کے ہاتھوں جناب سعد ابن معاذ اسلام لائے, یعنی بالکل ابتدائی اسلام لانے والوں میں. بدر میں موجود ہے, احد میں موجود ہے, خندق میں موجود ہے. خندق میں زخمی ہوئے, درجہ شہادت پر فائز ہوئے. قبیلہ بنی قریظہ, یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے. ایک مسئلہ پیش آیا, وہاں بطور حکم فیصلہ کرنے میں اللہ رسول نے جو ہے وہ کیا ہے, جناب سعد ابن معاذ کو قرار دی. خندق میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے. اور سنیے, حضرت نے جنازے میں ایسے شرکت کی کہ لوگ متعجب ہو گئے. کاندھوں پر ردا نہیں ہے, پیروں میں نالین نہیں ہے, کبھی دائیں جانب سے جنازہ اٹھاتے ہیں, کبھی بائیں جانب سے اٹھاتے ہیں. لوگوں نے تعجب کیا, یا رسول اللہ اس طرح کیوں؟ کہا میرے ہاتھ جبرائیل کے ہاتھ میں تھے, جبرائیل جہاں جہاں سے جنازہ اٹھاتے تھے میں وہاں وہاں سے جنازہ اٹھاتا. ہزاروں کی تعداد میں فرشتے جو ہے وہ زمین پر آ رہے ہیں. ایک جلیل القدر صحابی ہے کہ جس کی شہادت رونما ہوئی ہے. ایسے میں جب دفنا کر جانے لگے, ماں نے کہا بیٹا تجھے بشارت ہو. کا صبر کر لے ماں, سعد ابن معاذ فشار قبر میں مبتلا ہے. اجتماعی طور پر مخصوصاً وہ افراد کے جو اجتماعی کام کرتے ہیں, سوشلی بہت ایکٹیو ہیں, یہاں پر کھانا پہنچا رہے ہیں, وہاں پر نظر و نیاز کر رہے ہیں, یہاں بلڈنگیں بنا رہے ہیں, یہاں جلوس چلانے میں, یہاں پروگرام منعقد کرنے میں, اکثر گھر کے امور میں ان سے غلطی ہو جاتی. باہر چونکہ بہت پریشر وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, گھر میں آ کر جو ہے وہ گھر کی جنگ ہار جاتے ہیں. فرمایا اس کا پرابلم یہ تھا سعد ابن معاذ کا, بیوی اخلاقی کر جاتا تھا, بیوی کے ساتھ بد اخلاقی کر جاتا تھا, جس کی بنا پر جو ہے وہ کیا ہے فشار قبر میں. کہ یہ بہرحال کل کی گفتگو تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. آج کی حد تک کی گفتگو کے لیے عزیزوں, بہرحال جتنا وقت میرے اور آپ کے پاس موجود ہے انشاءاللہ کہ ہم اچھے طریقے سے 5-7 منٹ آپ کے اور لینا چاہتا ہوں عزیزوں. یہ بھی اہم ترین عنصر ہے اپنے گھر کو جو ہے وہ پاکیزہ بنانے میں. انشاءاللہ اس سلسلے میں کوشش کریں گے مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں. محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وہ ہے عزیزوں آنکھ. استاد حامد کاشانی نے بہرحال اس سال مجھے جہاں جہاں موقع ملا میں نے اس بات کو پیش کیا. آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس کو عملی جامہ بھی پہنا ہے. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بہجت سے نقل کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب نماز تمہاری مکمل ہو جائے تو آنکھوں پر ہاتھ رکھو. یہ روایات میں نہیں ہے لیکن علماء کرام نے اس کو ایکسٹریکٹ کیا ہے, مختلف روایتوں سے نکالا. جیسے ہشام بن حکم نے مناظرہ کیا, میرے چھٹے امام نے پوچھا مناظرہ کہاں سے سیکھا؟ کہا مولا آپ نے جو سکھایا تھا اس سے میں نے جو ہے وہ کیا یہ بنایا ہے. تو لہٰذا علماء نے روایات اور آیات سے اس کو نکالا ہے. اپنی آنکھوں پر نماز کے بعد فرمایا ہاتھ رکھو, آیت الکرسی کی تلاوت کرو. آیت نمبر 255. آپ 256 257 پڑھیں, لیکن 255 یقینی طور پر اللہ کی 12 صفات ہیں. پڑھیں گے عزیزوں میرے ساتھ؟ میں پڑھوں بسم اللہ یا آپ کریں گے بسم اللہ؟ شاباش. اللہ لا الہ الا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلی العظیم. اللہ کی 12 صفات ہیں. آپ کو الحمدللہ یاد بھی ہے. عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں, جائیے ترجمہ کر لکھ کر آئیے اور میرے لیے 1 2 کر کے لکھ کے آئے اللہ کی 12 صفات. ہاں, اللہ نمبر 1 پہلی صفت یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. ہاں, ایسے کر کے لکھ کر آئے. ایک مرتبہ دیکھیں, معنی پر غور کریں. ہمارے والد صاحب ایک مرتبہ قبرستان میں ایک صاحب بیٹھے ہوتے تھے, قرآن پڑھتے تھے. ہمارے والد صاحب نے جو ہے وہ بہرحال اس کو لوگ ہدیہ دیتے ہیں, انہوں نے جا کر والد صاحب نے اس کو 2 مرتبہ ہدیہ 2 پیسے دیے. 2 یعنی اگر 2500 روپے قرآن کے تھے, انہوں نے کہا 5000. کہا کیوں 5000؟ 2 مرتبہ قرآن پڑھنا ہے. کہ نہیں 2 مرتبہ نہیں پڑھنا ہے, 1 مرتبہ قرآن پڑھنا ہے, 1 مرتبہ اس کا ترجمہ پڑھنا ہے. تو پھر جب اس سے ملنے گئے تو کہنے لگا قرآن میں کیا کچھ ہے, میں تو توجہ نہیں کرتا. سال سے قرآن پڑھ رہا ہے لیکن توجہ نہیں کرتا تھا. بہرحال توجہ کیجئے گا. فرمایا نماز کے بعد آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے یہ پڑھ. اس کے بعد انہوں نے یہ جملہ نقل کیا ہے. یہ بہت خوبصورت جملہ ہے کہ میں نے اس سے استفادہ کرتے ہوئے 2 جملے اور بڑھا دیے. ایک جملہ ان کا یہ ہے, اے پروردگار میری آنکھوں کی حفاظت فرما, تجھے امیر المومنین کی پاکیزہ آنکھوں کا واسطہ, بے حدقت علی ابن, تجھے علی کی آنکھوں کا, علی کی آنکھیں عین اللہ ہیں, علی کی آنکھیں عین اللہ ہیں عزیزوں, وہ جز حق کے اور کچھ نہیں دیکھتی ہیں. تجھے علی کی آنکھوں کا واسطہ میری آنکھوں کی حفاظت فرما. میں نے اس میں 2 چیزوں کا اضافہ کر دیا عزیزوں, آپ بھی اضافہ کر لیں. جب آیت نازل ہوئی تعیہ اذن واعیہ, نصیحت کی باتیں, پاکیزہ کان, حفاظت کرنے والے کان اپنے پاس رکھتے ہیں. حضرت آئے اپنے وسیع برحق کے پاس اور کہا یا علی میں چاہتا ہوں اللہ تیرے کانوں کو ایسے کان قرار دے, تیرے کانوں کو ایسے کان قرار دے کہ جب نبوت جو ہے وہ کیا پیغام آیا تو اس موقع پر فرمایا علی تو وہ کچھ دیکھ رہا ہے جو تیرا نبی دیکھ رہا ہے, اور تو وہ کچھ سن رہا ہے جو تیرا نبی سن رہا ہے. فقط فرق یہ ہے کہ تو نبی نہیں ہے. عزیزو اتنے عظیم کان ہیں, انسان اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے, آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے اللہم احفظ حدقتیہ بحدقت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب, اللہم احفظ اذنیہ باذن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اور زبان کے لیے بھی یہ تیسرا ورڈ تھا اللہم احفظ لسانی بلسان امیر المؤمنین علی ابن. اپنی آنکھوں کی, اپنی جو ہے وہ کیا کانوں کی, اپنی زبان کی حفاظت کریں, آنکھوں کی حفاظت. اس وقت فیملی لائف کو ڈسٹرب کرنے میں شیطان کا عظیم ترین مرحلہ عزیزوں وسوسہ, کہ جو بہت ہی زیادہ کارگر ہے. آنکھیں پاکیزہ نہیں ہیں, شوہر کی آنکھیں پاکیزہ نہیں رہی ہیں, زوجہ کی آنکھیں پاکیزہ نہیں رہی ہیں, بچوں کی آنکھیں پاکیزہ نہیں رہی ہیں. یہ سوشل میڈیا اور یہ موبائل عزیزوں اس نے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے, ذلیل اور رسوا کر دیا, خاندانوں کو برباد کر دیا. خدا را پہلا کام یہ کیجئے کہ اس کا استعمال کم کر دیجیے. پہلے جانیے عزیزوں کہ اس کا صحیح استعمال ہے کیا. ہر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آنے والی ویڈیو کا دیکھنا, ہر میسج کا پڑھنا, یہ اپنی پاک و پاکیزہ زندگی کی بربادی ہے میرے بھائی, بربادی. اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے. شام کی مجلس میں بھی پڑھا ہے, تفصیلات میں کل, اور آ جائیے اس کا دوسرا رخ کل پڑھ دوں گا. اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے. شہید رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں کہ اگر میں رہبر نہیں ہوتا تو سوشل میڈیا میں جا کر کام کرتا. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, بس دشمن کے اس حربے کا پہلے مرحلے میں مقابلہ کرنا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کو اندھا نہ کر دے, اور دوسرے مرحلے میں ہم مقابلے کے دوسرے مرحلے میں ابھی تک ہم ڈیفینسو ہیں, اب اوفینسو ہو کر انسان جو ہے وہ کیا ہے اتنا اچھا کام جو ہے وہ کیا ہے سوشل میڈیا پر کرے. یہ جو ہمارے بعض دوستوں کے اکاؤنٹس بند کر دیے جاتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم ایک جو ہے وہ کیا ہے سب ٹائٹل انگلش کے ساتھ ایک ویڈیو رہبر معظم کی نکالتے ہیں, وہ بھی ان پر بھاری ہے. ایک حق کا بیان کہ جو کسی بھی جو ہے وہ یورپ اور امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والے جوان تک پہنچے عزیزوں, وہ ان کو جو ہے وہ کیا ہے پسند نہیں ہے. آئیے اسی سوشل میڈیا کو جس کے ذریعے سے وہ مجھے اور آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں, میں اور آپ قدم آگے بڑھائیں. ہاں, وہ جو ان میں سے برباد ہونا چاہتے ہیں ان کی بربادی, اور وہ جو ان میں سے پاکیزہ ہیں اور علی کی ولایت ان کے دلوں میں جو ہے وہ اثر کر سکتی ہے, ان کی ہدایت کا سامان فراہم کریں. کہ اس کی تفصیلات کل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. شام کو بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ زمانہ عزیزوں اور یہ ایام میرے چوتھے امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. توجہ کیجئے اے مومنہ, اے مومن, آج کے بعد طے کر لے میں گناہ نہیں کروں گا. یہ آنکھیں گناہ نہیں کریں گی, اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم اپنا بیہودہ استعمال کم کر دیں. ہم جاتے ہیں یوٹیوب کھولتے ہیں, ہم جاتے ہیں فار ایگزامپل اور کوئی سوشل میڈیا کھولتے ہیں, ونڈو ہمارے ذہن میں کچھ ہے نہیں, میں نے کیوں گھر کھولا ہے, میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں, ایک کچرے کا ڈھیر ہے, ہم اس میں جو ہے وہ کیا ہے اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں.
بہت بڑی غلطی ہے میرے بھائی، بہت بڑی غلطی. مجھے پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیوں کر کھولنا چاہتا ہوں، میں کیا چیز سرچ کرنا چاہتا ہوں، میں کیا چیز دیکھنا چاہتا ہوں. میرا وقت اتنا فالتو ہے، اتنا اضافی ہے عزیزوں. اور یاد رکھیے گا اسی میں انسان بہکتا ہے. 7 سالہ بچے سے لے کر 70 سالہ بوڑھا. کتنے سال کے بچوں کو جو ہے وہ اس وقت آپ کے جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں موبائل چلانا آتا ہے؟ فرمائیے. 3 سال کے بچوں کا عزیزوں ہوگا کیا؟ نئی نسل کرے گی کیا؟ مجھے لگتا ہے یہ کیا ہوگا کیا، آپ مجھے بتائیے. اور 70 سالہ بوڑھا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اللہ کا شکر ہے سوشل میڈیا ہے، کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو ان بچوں نے تو ہمیں فراموشی کر دیا تھا. اللہ کا شکر ہے سوشل میڈیا ہے، کوئی میری طرح ایک اور بوڑھی ادھر ہے، کوئی بوڑھا ادھر ہے، یہ 2 بوڑھے آپس میں مل کے جو ہے وہ کیا ہے بات کر لیتے ہیں. کچھ نہ کچھ ہمیں ایکٹیویٹی مل گئی. وگرنہ جو ہے وہ کیا ہے بوڑھے ماں باپ کو کون ٹائم دیتا ہے. لہٰذا بوڑھی ماں بھی جو ہے وہ کیا ہے اسکرولنگ کر رہی ہے ماشاءاللہ، بوڑھا باپ بھی جو ہے وہ اسکرولنگ کر رہا ہے خوب. اور ادھر ہی شیطان اسے بہکا دیتا ہے. کتنے میں ایسے سن رسیدہ افراد کو جانتا ہوں کہ جن کی آنکھیں اس وقت اندھی ہیں، قبر میں ان کے پیر ہیں لیکن آنکھیں اندھی ہیں. اور اس طرح سے عزیزوں اسی ضمن میں کل یا پرسوں ایک مومن میرے پاس آیا، اپنے بچے کو لے کر آیا اور کہا مولانا اس کے لیے دعا کر دیں، یہ جو ہے وہ کیا ہے گیمنگ کے مرض میں مبتلا ہو گیا. عزیزوں یہ جو پورا باب ہے، مجھے نہیں معلوم آپ میں سے اگر کوئی اس کی تفصیلات جانتا ہے. عزیزوں ویش کے حملوں میں سے ایک اہم ترین حملہ ہے. 6 گھنٹے 10 گھنٹے وہ جوان فقط گیم کھیل رہے ہیں. ٹوٹل آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے، نہ اس کو ماں باپ کی پرواہ ہے، نہ بیوی بچوں کی پرواہ. ایسے بچے کی شادی کرنا ایک عذاب ہے، چونکہ یہ آئسولیٹڈ بچہ ہے، اس کو صرف موبائل چاہیے. اتنا بڑا مرض ہے عزیزوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اگر کوئی اس مجمع میں ایسا جوان موجود ہے کہ جو گیمنگ میں بہت زیادہ ہر تھوڑی دیر بعد، اور یہ گیمنگ کے جو بہت ڈیپ سافٹ ویئر آئے ہوئے ہیں کہ جس میں ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ عزیزوں تباہ اور برباد کر رہا ہے عزیزوں میرے اور آپ کے معاشرے کو. اور ضمناً جو ایسے مناظر ہیں کہ یہ بھی ایک اہم ترین شیطان کا مرحلہ ہے، وسوسہ ہے کہ جو ایسے مناظر ہیں کہ جن کا دیکھنا حلال نہیں ہے. اپنی ماؤں بہنوں سے عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے اگر ڈرامے دیکھتے ہیں ابھی تک دیکھنا چھوڑ دیجئے. امام حسین سے وعدہ کیجئے عزیزوں یہ فالتو ڈرامے ہیں، یہ قطعاً اگر میری نگاہ میں سب کے سب حرام ہے. اگر آپ سمجھتے نہیں مولانا ہم مباح، ہم جو ہے وہ شرعی جو ہے وہ کیا ہے چیزوں کو جانتے ہیں ہمارے لیے مباح ہے، تو بھی آپ کے وقت کا ضیاع ہے. فکر اتنی گندی باتوں سے، اتنی گندی فکروں سے جو ہے وہ انسان بڑھ جاتا ہے. کل کو جو ہے وہ بہو کا کوئی ایک چھوٹا اچھا کام بھی ساس کو برا لگے گا، شوہر کا ایک اچھا کام بھی زوجہ کو برا لگے گا. انسانوں کی زندگیاں جو ہے وہ کیا ہے برباد ہو جاتی ہیں. ہم صرف اور صرف نیگیٹیوٹی کے ساتھ اور جو ہے وہ اس نیت سے کہ سامنے والا کوئی نہ کوئی کرپشن کر رہا ہے ایک دوسرے کے کاموں کو دیکھیں گے، حسن ظن ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گا. جو میرا چوتھا امام ارشاد فرماتا ہے میرا بابا راہ کربلا میں. اور شیطان کے حملوں میں سے یہ حملہ جس نے آج اسلامی معاشرے کو کھوکھلا کر دیا. میرا بابا کسی مقام سے گزرتے نہیں تھے، کسی مقام پر پڑاؤ نہیں ڈالتے تھے راہ کربلا میں، لیکن حضرت یحییٰ کو یاد کرتے تھے. اس نبی خدا کو کیوں یاد کر رہا ہے سید الشہداء؟ اور بار بار کہتے تھے دنیا کی پستی کی اس سے بڑھ کر علامت کیا ہوگی کہ یحییٰ جیسے پاکیزہ نبی کو مار ڈالا گیا، اور وہ بھی ایک فاحشہ عورت کی خواہش پر. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا مومن تھا، حضرت یحییٰ کو جو ہے وہ بطور نبی قبول رکھتا تھا. عزیزوں کیا ہوا قصہ آپ مجھے جا کر دیکھیے، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے. اس کی زوجہ بوڑھی ہو گئی، دیکھنے لگی کہ اب میرے پاس سے سیٹ چلی جائے گی، کل کو اس کی زوجیت میں جو بھی آئے گا اس کی قدرت ہو جائے گی، میری قدرت تو ختم ہو جائے گی. اپنی قدرت کو بحال رکھنے کے لیے وہ جو پچھلے شوہر سے اللہ نے اسے بیٹی عطا کی تھی، بادشاہ کو پیشنہاد دی کہ آپ اس کے ساتھ شادی کر لیجیے. فقہی مسئلہ کیا ہے، اگر ایک مومنہ پچھلے شوہر کے ساتھ اولاد رکھتی ہے پھر کسی نئے شوہر کے ساتھ وہ شادی کرتی ہے تو یہ جو ہے وہ کیا ہے اولاد اس نئے شوہر کے لیے محرم ہے، اسے بیٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا اپنی ماں کے جو ہے وہ کیا ہے شوہر کے لیے، اور اس کو باپ کے طور پر دیکھا جائے گا، محرم ہے. حضرت یحییٰ سے اس نے سوال کیا آیا میں اپنی زوجہ کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں؟ نہیں آپ شادی نہیں کر سکتے، وہ آپ کے لیے محرم ہے. بہرحال جب انسان وسوسے شیطانی کا شکار ہو جائے تو اتنا گر جاتا ہے. کچھ اس طرح سے اس نے سراؤنڈنگ کو آمادہ کیا کہ یہ گرتا گیا بالکل دلدل میں. جب پیر اس کے جو ہے وہ کیا ہے اس قابل نہیں رہے کہ اب یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد کر سکے تو اس شیطان صفت لڑکی سے اس نے تقاضا کیا کہ بتا کیا چاہتی ہے تو؟ اس نے جواب میں کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یحییٰ کا سر چاہیے. اور یہ اپنی اس دنیاوی خواہش کو پورا
کرنے میں اتنا گرا کہ یحییٰ جیسے نبی کے سر کو تن سے جدا کر دیا. ابن ملجم لعنت اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے عزیزوں کہ ایک تاریخ یہ کہتی ہے کہ قطام نے، اس ملونہ نے، کہ جس کے بھائی کو، جس کے جسے کہہ سکتے ہیں باپ کو جو ہے وہ کیا ہے نہرواں میں میرے مولا کے ساتھ لڑتے لڑتے میرے مولا کے بغض میں مبتلا تھی، کچھ اس طرح سے اس نے بھی جو ہے وہ سچویشن آمادہ کی. جب اس میں مکمل طور پہ جکڑ گیا ابن ملجم تو کہا کہ مجھے مہر میں علی ابن ابی طالب کا سر چاہیے. جب آنکھ انسان کے کنٹرول میں نہیں رہے، انسان حجت خدا کا، نبی خدا کا قاتل ہو جاتا ہے، قاتل ہو جاتا ہے. اور اگر آنکھیں انسان کے کنٹرول میں نہیں رہے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کسی کام کے قابل نہیں ہے. دین پر کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، غریبوں کی کیا کیفیت ہے، میری ماں فریاد بلند کر رہی ہے، میرا باپ پریشان ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے. یہ آنکھیں جب ضائع ہو جائیں انسان کے اندر سے غیرت ختم ہو جاتی. جب غیرت ختم ہو جائے انسان حق کے لیے آواز بلند نہیں کر پاتا. انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ اٹھے کہ آج کے بعد موبائل کا صحیح استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ کوئی علی کا چاہنے والا، حسین کا ماتمدار، سید سجاد کا غمخوار آج کے بعد اس موبائل کے ذریعے سے گناہ نہیں کرے گا. کوشش کریں گے، ہمت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے اٹھا لیا، احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی، دوبارہ چھوڑ دیجیے. ایک مقابلہ، ایک مسلسل جہاد اکبر ہے. جتنا کوشش کریں گے پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. گنہگار کسی عالم سے سوال کیا گیا، میرا بھائی، میرا رشتہ دار بہت خطاؤں میں مبتلا ہے، کیا کروں؟ کہا کہ کوئی اور راستہ نہیں، جاؤ اسے لے جاؤ کربلا سے. اور اسے کربلا لے گیا. چند دن گزرے، امام کی رحمت کا خاص جلوہ آیا اور یہ ٹوٹ گیا اور کہنے لگا میں اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہوں. جو کربلا نہیں جا سکتا عزیزوں، فرش عزا انسان کو پاکیزگی کا تحفہ عطا کرتی ہے. وہ آنکھیں جو رو رہی ہیں سید الشہداء پر، انشاءاللہ ہر نماز کے بعد جو تقاضا کر رہی ہیں، پروردگار جیسے میرے مولا کی آنکھوں کی تو نے حفاظت کی، میری آنکھوں کی حفاظت فرما، میرے کانوں کی، میری زبان کی حفاظت فرما. انشاءاللہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے. اس یقین کے ساتھ کربلا والوں کو پھر سے سلام بھیجیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سید سجاد کی مصیبت کو آپ نے سنا، یہ میرے مولا حسین کا ایک علی ہے. انشاءاللہ ان آخری دنوں میں عزیزوں آج کی شب کو اختصاص دیتے ہیں میرے مولا کے اس علی کے ساتھ جو باب الحوائج ہے. اس کے وسیلے سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی ہے. میرے پروردگار تجھے علی اصغر کا واسطہ، رونے والے رونے میں بخل سے کام نہ لیں. باب الحوائج عزیزوں
خدا کی بارگاہ میں جو مانگے گا تو دنیا مانگے گا تجھے دنیا عطا کر دی جائے گی. آج کی شب میں خصوصیت سے مانگی ہے میرے پروردگار تجھے حسین کے ننھے ششماہے کا واسطہ ہماری آنکھوں کو ہماری زبانوں کو پاکیزگی عطا کر دے. جب کربلا میں وہ موڑ آیا حسین نے آواز دی ارے ہے کوئی جو رسول زادیوں اور علی زادیوں کی حفاظت کرے. اجرکم علی اللہ. اے رونے والے بلند آواز سے حسین کی غربت کا عالم دے. میرا مولا کہہ رہا ہے کوئی جو رسول زادیوں علی زادیوں کی عبادت کرے. یہاں تک کہ وہ وقت آیا میرا مولا در خیمہ پر آیا. آنے کے بعد اپنی بہن زینب سے فرمایا بہن زینب مجھے علی اصغر لا دے, میں اپنے علی اصغر سے ودا کرنا چاہتا ہوں. کتاب شریف لحوف میں سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ عزیزو علی اصغر کو میرے مولا نے اپنے ہاتھوں میں لیا, چاہتے ہیں بوسہ دینا قبل اس کے کہ میرا مولا علی اصغر کے بوسے لے. تیر چلا بچہ باپ کے ہاتھوں منقلب ہو گیا. بعض مقاتل یہ کہتے ہیں لے کر چلے ہیں فوج اشقیاء. اگر تم سمجھتے ہو میں گنہگار ہوں بتاؤ اس بچے کا کیا قصور ہے. اجرکم علی اللہ. فوج اشقیاء میں ایک کوہرام بپا ہوا, ایسے میں ایک تیر چلا بچہ باپ کے ہاتھوں منقلب ہو گیا. میں عزیزو پورا مقتل نہیں پڑھنا چاہتا, فقط ایک جملہ آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں. سید ابن طاؤس کہتے ہیں فَذَبَحَهُ, اس تیر نے بچے کو ذبح کر دیا. اے رونے والے بلند آواز سے رو. باب الحوائج کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں جو تو مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا. ذبح کسے کہتے ہیں عزیزو؟ ذبح اس وقت ہوتا ہے جب جسم میں جان ہو اور سر کو تن سے جدا کر دیا جائے. کربلا کے تمام شہداء ان کا سر ان کے تن سے جدا ہوا ان کی شہادت کے بعد. ہاں عزیزو کربلا میں دو شہید ایسے ہیں, ایک فاطمہ کا لال حسین جسم میں جان موجود تھی, کند خنجر 12 وارے حسین ابن علی کے سر کو تن سے جدا کر دیا. ایک ننھا ششماہ, ارے چھوٹے بچے کی گردن ہوتی کتنی ہے, تیر چلا بچہ باپ کے ہاتھوں ذبح ہو گیا. اور ماں کی فریاد بیٹا علی اصغر مجھے اتنا بتا دے کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی ذبح کر دیا جاتا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.